ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کشمیر کے انتخابات کی. نیائی صاحب یہ جو اس وقت جو انتخابات کی سچویشن ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو 12 مہاجر سیٹیں ہیں یہ اس کا کردار کیا رہتا ہے؟ کیونکہ کشمیری تو یہ سمجھتے ہیں, یا کشمیر ایکشن کمیٹی جو کل عدم ہو چکی ہے اس کا ایکچولی دعویٰ یہ تھا کہ یہ جو 12 مہاجرین کی سیٹیں ہیں, ایک تو ان کا تناسب درست نہیں ہے وہاں کی جو اوریجنل اسمبلی کی نشستیں ہیں, اور دوسرا وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہاں سے جب آپ جیت کر آتے ہیں تو آپ اس پوزیشن میں ہو جاتے ہیں کہ پاکستان کی پارٹیاں جو ہیں یہاں آ کر حکومت بنا لیتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ نشستوں کا کیا مستقبل ہونا چاہیے, انہیں کس طریقے سے سیٹل کیا جانا چاہیے؟ نشاد اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ 12 سیٹیں جو ہے بہت ہی ایفیکٹو ہوتی ہیں جب 12 جہاں سے ہو جائیں, اور باقی میرے خیال میں 33 ہیں یا 34 سیٹیں ہیں جو کشمیر کے اندر ہیں. 33 نا, تو 33 کا تو آپ خود اندر 12 جہاں سے جو سیٹیں لے جائے تو باقی اس کو کتنی سیٹیں چاہیے 12 وہاں کے سے, ساتھ پھر وہ تو اقلیتی نشست خواتین اور وہ ملا مطلب کے بھی فرق آ جاتا ہے. تو بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اگر یہ چیزیں جو چونکہ ٹیکنیکلی طور پہ ان سیٹوں کو یہاں بنانے کا مقصد تو کہ وہ لوگ جو مائیگریٹ ہو کے ان علاقوں میں جو ہے وہ آباد ہوئے ہیں اور ان کو جو ہے وہ حق کے نمائندگی دی جائے. اب وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہو رہی ہے. بہتر میں نے پھر وہی کہا کہ جو اس کا حل ہے بہتر ہے بیٹھ کے نکال لیا جائے, کیونکہ جو ریزرویشنز ہیں جن کے لیے, لیکن ادھر ادر سائیڈ بھی مسائل ہیں, تو اس کا بہتر حل ہے بیٹھ کے کتھارسس کر لیا جائے تاکہ یہ معاملات جتنے الجھنے جا رہے ہیں وہ اس کی الجھن کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کشمیر کے لوگوں کی رائے جو ہے وہ چاہے اقوام متحدہ ہو یا انٹرنل کشمیر کے اندر ہو, وہ کسی صورت میں بھی ہم جو ہے کیونکہ ان کا جو نعرہ ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان, ہم اس کو کسی کے ہاتھوں میں نہیں جانے دے سکتے اور نہ جانے دینا چاہیے, کیونکہ کشمیر جو ہے وہ ہماری ایل او سی جو ہماری فرنٹ لائن ہے, ڈیفنس فرنٹ لائن ہے, سو ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور بے انتہا محتاط رہنے کی ضرورت ہے. یہ جو الیکشن کمیشن نے آپ کے خیال سے یہ جو 3 مراحل میں کرنے کا اعلان کیا ہے, 27 کو, پھر جو میرپور کا ہے وہ 27 کو ہوگا, مظفر آباد جو ہے وہ 2 اگست کو ہوگا, پھر جو پونچھ ڈویژن ہے اس کے اندر 10 اگست کو, یہ جو یہ شیڈیول جو چینج کیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے کیا انتخابات میں فرق پڑ سکتا ہے؟ ایک ہی دن بہتر ہے یا جو یہ اس طرح سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بہتر ہے؟ دیکھیں آپ کو یاد ہو نا جنرل الیکشن ہوتا تھا نا پاکستان میں, جی, تو اس میں ایم این ایز کا الگ دن تھا, ایم پی ایز کا الگ دن تھا, تو پھر کیونکہ وہ جب ایم این ایز ہو جاتا تھا تو ایم پی ایز جو ہے وہ اس پہ افیکٹ ہوتا, پروونشل سیٹ پہ اثر ہوتا تھا, تو اس لیے سوچا گیا کہ اس کو ایک ہی دن کرا دیا جائے تاکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ انفلوئنس جو ہے ختم کیے جا سکے. ابھی بھی اگر یہ سسٹم لے آیا جائے گا تو لازمی بات ہے کہ اس کی وہاں پہ فرق تو پڑے گا. ووٹر کا ٹرینڈ آپ سمجھتے ہیں کہ انفلوئنس ہو جاتا ہے اس مرحلہ وار کرنے میں, لیکن لیکن شرط یہ ہے نا نشاد, جی, لیکن شرط یہ ہے کہ ووٹ ٹرن آؤٹ کتنا ہوگا, وہاں پہ لوگ کتنے ووٹ ڈالنے جائیں گے, بائی کارڈ کے ساتھ لوگ کتنے کھڑے ہوں گے یا ووٹ ڈالنے والے کتنے ہوں گے, یہ تو آنے والا وقت ہی فیصلہ کرے گا. ٹھیک ہے. ذوالفقار بدر صاحب, آپ کے خیال سے یہ جو شیڈیول چینج کیا گیا ہے اس سے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ پیپلز پارٹی کو کوئی ایڈوانٹیج مل سکتا ہے؟ آج جو میرپور کے اندر جلسہ کر رہے تھے بلاول صاحب, انہوں نے فوکس جو ہے اپنا میرپور کی طرف کر دیا ہے کیونکہ 27 کو پہلے وہاں الیکشن ہوگا. اگر فرض کیجئے کہ کوئی بھی جماعت جو ہے, جو بھی جماعت وہاں سے جیت رہی ہوگی, آپ ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے الیکشن ہو جانے کے بعد کہ کس طرح کا ووٹر ٹرن آؤٹ ہے, کس طرح کا اس کا ٹرینڈ ہے, کون سی جماعت ووٹ نکالنے میں کامیاب ہوئی ہے, تو اس کے اثرات باقی سیکٹرز پہ بھی پڑیں گے. اچھا, اس میں نشاد صاحب میرا جو تجزیہ ہے نا, میرا وہ انالیسز یہ کہتا ہے کہ اس میں دونوں لوگ خوش ہیں, دونوں پارٹیاں خوش ہیں, پی ایم ایل این بھی خوش ہے, پیپلز پارٹی بھی خوش ہے, اور جنہوں نے یہ فیصلہ کیا وہ بھی خوش ہیں, کیونکہ ہر بندہ اس کے اوپر اپنا تجزیہ اور تجربہ استعمال کرنا چاہتا ہے. ان کا خیال تھا کہ پورے ایک دن کے الیکشن میں مینیج کرنا الیکشن مشکل ہوگا پی ایم ایل این کی سپورٹ میں اور باقی معاملات میں, اور اس لیے انہوں نے اس کا ایک تجربے کے طور پہ اس کو پارٹس میں کر دیا. تو پی ایم ایل این کو لگتا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے پارٹس ہوں گے, ہمیں حکومتی مشینری کی, باقی لوگوں کی جو سپورٹ ہوگی, وہ جو ریسورسز اتنے زیادہ بکھر جاتے ہیں, اس کو کنسولیڈیٹ کر کے ایک ایک
पार्ट्स के अंदर करेंगे तो हमें सपोर्ट मिलेगी। पीपल्स पार्टी इसलिए कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि हमें अवाम की सपोर्ट है, जल्द से जुलूस करेंगे, हमारे भी लोग कंसोलिडेट होके आएंगे, चीजें करेंगे, हमें भी एक दिन में सारे मूवमेंट करते हुए बड़ी मुश्किल होगी। तो पीपल्स पार्टी भी खुश है और जिन्होंने ये फैसला किया वो भी खुश है कि सारे लोग इस पे खुश हैं। और ये जो फॉर्मूला है ये बेसिकली एक तजर्बे के तौर पे अप्लाई किया गया है और आप देखेंगे कि इसी तजर्बे को अगर ये कामयाब हो जाता है तो इसी तजर्बे को पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन के ऊपर भी अप्लाई किया जाएगा और आइंदा बल्दियाती इलेक्शन भी इसी फॉर्मूले के तहत किए जाएंगे। ये कहीं पे मेरा ये आपको ज़ाती कोई तजर्बा ऐसी है। आपके पास इतला है कि ये फैसला किया गया और फिर पंजाब के बारे मामले में भी इसके ऊपर कोई बात की गई है कहीं पर? सर नहीं, ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई इतला नहीं है। आपका ये मैं आइडिया? आपको अपना पॉलिटिकल तज्जिया दे रहा हूँ। ये जो ठीक। मैंने जिंदगी में पॉलिटिक्स वालिद साहब से या बीबी से या बाकी लोगों से सीखता हूँ, तो उसके अंदर जब कोई ऐसी चीज होती है जो चीजों से तारीख से हटके हो या पैटर्न चेंज किया जाए तो वो पैटर्न एक तजर्बे के तौर पे किया जाता है और फिर अगर वो पैटर्न कामयाब हो जाए, उस फ्रेमवर्क को कामयाबी मिले तो उसी पैटर्न को फिर आगे इंप्लीमेंट किया जाता है और उसी को फॉलो किया जाता है। अरे ये बताइए, बिलावल साहब ने जो कमीशन बनाने की तजवीज़ दी थी उसके ऊपर वफाक की तरफ से क्या जवाब आया? क्योंकि बिलावल साहब तो मुझे आज जो समझ में आई उनकी तकरीर से, वो तो ऐसे लग रहा है जैसे वफाक ने कोई उनको ये कह लीजिए कि उसके ऊपर कोई कान नहीं धरे। हालांकि कमीशन अगर बन जाए, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन ना भी हो, ट्रुथ कमीशन बन जाए, कोई थोड़ी सी बात वाजे हो, ये हुकूमत की साइड से कमीशन के ऊपर कोई नोड ना आना या ना बनाना, आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं बनाना चाहती हुकूमत? देखिए, जो मौजूदा हालात चैलेंजेस चल रहे हैं उसके ऊपर बिलावल साहब ने ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए ये एक सजेशन दी है तमाम स्टेक होल्डर्स को कि उसके ऊपर ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाना चाहिए, कि तमाम लोग, इदारे, लोग, स्टेक होल्डर्स, लोकल लोग सारे आके अपना अपना जो है वहां पे मौकफ रखें और उसको ऊपर सारे सच बोले और उसके ऊपर फिर आगे आइंदा उसके ऊपर फैसला किया जाए कि क्या चीजें होनी चाहिए, क्या अफसूतमंद है, क्या नहीं है। तो ये उन्होंने एक सजेशन दी है, इस सजेशन के ऊपर जो है ये वफाकी हुकूमत तक बात चली गई है, लेकिन इसके ऊपर कोई फैसला साजी या कोई वहां से जवाब अभी तक नहीं आया। तो मैं समझता हूं कि इलेक्शन की वजह से हर बंदा खामोश है, इलेक्शन के बाद देखा जाएगा कि क्या करना है इसके ऊपर। ये जो 2/3 अक्सरियत के बाद आईनी तरमीम की बात की है बिलावल साहब ने कि एनएफसी में नुमाइंदगी यकीनी करने की कोशिश करेंगे, ये इसके लिए कश्मीर में ज़रूरत है 2/3 की, या ये यहाँ पर आपके यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसकी तब्दीली की ज़रूरत है कि कश्मीर को एनएफसी का पार्ट बनाया जाए? देखिए, ये दोनों जगह इसकी जरूरत है कि पहले इसका जो स्टार्ट होगा वो एजेके की गवर्नमेंट के अंदर से, असेंबली के अंदर से होगा और उसके बाद फिर वफाकी हुकूमत के अंदर से होगा। जब तक यहाँ पे चीजें नहीं होंगी तो आगे भी नहीं हो सकेंगी। तो इसलिए जब आप यहाँ से कामयाबी 2/3 ले लेते हैं अक्सरियत और उसके बाद फिर आप उसको असेंबली के अंदर से पास करवा के उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जाते हैं, तो वहां पे फिर आप डिमांड पुट कर सकते हैं फेडरल गवर्नमेंट से कि ये लोकली हमने मैनेज कर लिया, अब आप भी इसके ऊपर ज़ेरे गौर करें और इसके ऊपर चीजों को इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाएं। ये जरा मुझे थोड़ा सा ये भी जरूर आइडिया दीजिएगा, ये नवाज शरीफ साहब ने कल कहा है कि कश्मीर का बजट जो है ना वो हम 10 गुना बढ़ा देंगे। क्या कोई गुंजाइश ऐसी विफाक में आपको नजर आती है 10 गुना बजट कश्मीर का बढ़ाया जा सकता है, या सिर्फ ये इंतखाबी नारा ही है या वादा ही है जो कभी वफा नहीं होगा? देखिए, ये मियां नवाज शरीफ साहब को बेहतर पता होगा कि कैसे 10 गुना बढ़ना है। आपके ख्याल से? तो अगर बजट बढ़ाना हो, बजट बढ़ाना कोई बात नहीं है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट आगे ही बड़े क्राइसिस में है और उनके पास पहले ही इतने फंड्स नहीं है। वो तो सुबह से जो है शेयर मांग रहे हैं कि पैसे वापस करें और चीजें करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई ये पोटेंशियल जो है सजेशन है जिसके अंदर से आप फेडरल गवर्नमेंट के अंदर से पैसे निकाल के आप कश्मीर की गवर्नमेंट को दे दें। ये तो है कश्मीर के अंदर से ही इतने पैसे जनरेट किए जाए जो उधर ही कश्मीर में लगाए जाए, वो एक वायबल प्रपोजिशन होगी। ठीक है। न्यायी साहब, आपको क्या लगता है ये जो बात जुल्फिकार भत्तर साहब ने कही है कि भाई सूबों से तो आप पैसे वापस ले रहे हैं, आप कहते हैं आपके पास पैसे नहीं है, ऐसी सूरत में मियां साहब जो है वो अगर फर्ज कीजिए बजट 10 गुना बढ़ा रहे, 10 गुना मतलब कोई एक आध गुना होता तो समझ में भी आती थी, 10 गुना बजट बढ़ा देना, क्या ये इसकी कोई पॉसिबिलिटी है या सिर्फ ये बस वो इंतखाबी वादा ही है जो इंतखाबात से पहले जिस तरह से होता है ऐलान किए जाते हैं और उसके बाद फिर बस आवाम देखती रह जाती है? नौशाद, अगर आपको याद हो
ہوگا. پرائم منسٹر عمران خان جب تھے تو انہوں نے جی بی کے لیے اور آزاد کشمیر کے لیے اسپیشل پیکج دیے تھے ان 2 ریجنز کے لیے. خدا کے لیے وہی بحال کر دیں تو بڑی بات ہے, کیونکہ بہت سارے جو پروجیکٹس تھے کسی پہ مطلب آدھا کام ہوا پڑا ہے, کہیں پہ 25% ہو گیا ہے, کسی پہ 60% ہو گیا ہے. تو خدا کے لیے وہی ان کو واپس کر دیں, 10 گنا نہ بڑھائیں. جو چیز آلریڈی ان کو ملی ہوئی ہے وہی ان کو دے دیں تو ان ریجنز کی حالت جو ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یہ جو استحکام پاکستان پارٹی کا آپ نے نتائج دیکھے ہیں گلگت بلتستان میں, اب آپ تو چونکہ خود الیکشن میں نہیں ہیں, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو اس وقت یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی جو یہاں پر سیٹیں ہیں 12 مہاجرین کی, وہاں پر بھی استحکام پاکستان پارٹی کے کینڈیڈیٹس فیلڈ کیے گئے ہیں, وہاں پر بھی وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, کس قسم کی آپ کو نظر آ رہی ہے نتائج کے اندر جو ان کی کامیابی کے کیا امکانات ہیں؟ نوشاد خان, یہ سوال میرے خیال میں رہ نہیں دے. ویسے تو آپ کو پتہ ہے, اس سوال کا جواب کا بھی پتہ ہے. تو بات یہ ہے کہ جیسے جی بی کے اندر بغیر امیدواروں کے 5 سیٹیں مل گئی ہیں, تو یہاں پہ امیدوار آ گئے ہیں تو کیا نہیں ہو سکتا. تو اس کو الیکشن کمیشن تو بیسیکلی فیل ہو گیا ہے نا. اصل میں سوال تو یہ اپنی میں نے ذوالفقار بھٹی صاحب سے کرنا تھا, وہ رابطہ سم ہاؤ ٹیکنیکلی ہمارے سے وہ ہو گیا ہے, اچھا, لیکن میں نے کہا آپ کی رائے. یہ سوال ویسے میرے چھوٹے بھائی بدر سے کرنا چاہیے اور ذوالفقار بھائی کو, کیونکہ دونوں ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے تھے, جی میں بھی اور یہاں پہ بھی ان کے تحفظات ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی بی کے اندر کھڑے ہو کے اپنا بلاول بھٹو نے کیا کہا تھا کہ آپ فارم 45 لے آئے, میں 47 کا بندوبست کرتا ہوں. تو جہاں پہ حالات اس قسم کے بن جائے تو پھر اس سے ہر چیز مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ اتنی کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ نہیں, میں آپ کو پریشان نہیں, میں صرف ویسے ہی پوچھا میں نے آپ سے کہ ذرا, کیونکہ استحکام پاکستان پارٹی بڑی تیزی سے گرو کر رہی ہے. ہمارے سابق وزیر اعظم جو پیپلز پارٹی سے گئے ہیں سردار صاحب, وہ بھی اگرچہ ان کے محافظ قتل ہوئے, آپ کو پتہ ہے یہ اٹیک ہوا ان کے اوپر, لیکن وہ بھی اس کا حصہ بن گئے ہیں. تو ذوالفقار بدر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا ٹف ٹائم دے گی استحکام پاکستان پارٹی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو؟ دیکھیں, کوئی ٹف ٹائم نہیں ہے. استحکام پارٹی کے کینڈیڈیٹ ضرور کھڑے ہیں اور لوکلی معاملات ہیں, لیکن ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ لوگوں کا ذاتی ووٹ بینک ہے. استحکام پاکستان پارٹی کا ووٹ بینک نہیں ہے. اور وہاں پہ جو بھی آزاد امیدوار جیتے گا یا کھڑا ہے اور یا کل کو جیت جاتا ہے تو وہ استحکام پارٹی اس کی 3rd چوائس ہوگی. پہلی چوائس اس کی دونوں بڑی پارٹیوں میں سے کوئی ایک پارٹی ہوگی. تو جب وہاں پہ ان کی کوئی نہیں ملے گی کوئی ان کو ایسی سوٹیبلٹی, تو وہ پھر استحکام پارٹی میں جائیں گے. بہرحال یہ کہ استحکام پارٹی کا ایک بڑا کام ہے کہ ایک بالکل چھوٹے لیول کی پارٹی سے وہ گلگت بلتستان کے اندر آزاد لوگوں نے اس کو جوائن کر کے ادھر ان کی ریپرزنٹیشن بنا دی. اور اب آزاد کشمیر کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ جو دونوں پارٹیوں سے منحرف تھے, ان لوگوں کو بھی موقع دیا گیا کہ آپ استحکام پارٹی میں آئیں اور آ کے کھڑے ہوں. تو یو نیور نو, پالیٹکس میں اور الیکشن کے اندر کوئی پتہ نہیں چلتا کس ٹائم پہ کہاں پہ کیا کلک کر جائے. تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. لیکن ان کے جو ہے وہ گراؤنڈ پہ جو ہے ریالٹی ہے اس کے اندر ان کے لوگوں کے پاس کوئی اتنا ووٹ بینک نہیں ہے, لیکن کینڈیڈیٹ ان کے پاس ہے, اور ان کینڈیڈیٹس کا جو اپنا ذاتی ووٹ بینک ہوگا بس وہی ووٹ بینک ہوگا. ٹھیک ہے, میں اب یہ چونکہ کشمیر کے معاملے سے ہٹ کر میں نے اپنے انٹرو کے اندر کاکروچ جنتا پارٹی کی بات کی تھی. ناظرین, بڑی دلچسپ صورتحال تھی کہ انڈین چیف جسٹس نے بے روزگاروں کو کاکروچ کہا. سرکاسٹکلی ایک صاحب نے وہ جو ہے انسٹاگرام پہ ایک کاکروچ جنتا پارٹی بنائی اور راتوں رات اس کو اتنی مقبولیت ملی کہ ملینز اینڈ ملینز آف فالوورز اس کے ہوئے, آج 21 ملین فالوورز ہیں. اب وہ ایک اپنا رول پلے کر رہی ہے. انہوں نے جنتر منتر جگہ ہے جو پارلیمان کے قریب ہے, وہاں پر انہوں نے سٹ ان کیا, دھرنا دیا یا پروٹیسٹ کی کال دی. اس کے بعد جو ہے وہ ڈسپرس ہوئی. اب اس وقت سب کانٹیننٹ کے اندر ہر کوئی سری لنکا, پھر کبھی بنگلہ دیش, اب اس تحریک کو اس سے ملا رہا ہے. ذوالفقار بدر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو طلبہ تحریک کا جو ٹرینڈ ہے
یہ جو انڈیا میں جس طرح شروع ہوا اور جس طرح ڈیل کیا بالکل اسی طرح ہی ڈیل کر رہی ہے انڈین گورنمنٹ بھی, مودی گورنمنٹ بھی, جیسے حسینہ واجد کی حکومت نے ڈیل کیا تھا. خدا نہ خواستہ کوئی ایک آدھ وہاں پر کیجولٹی ہوئی تو چیزیں بڑھ جائیں گی, اگرچہ کہ جو ٹیئر گیس وہاں پہ یا جس طرح سے ڈیل کیا گیا اسٹوڈنٹس کو, نصیر الدین شاہ بہت نون آرٹسٹ ہیں, انہوں نے آ کے ان کی فیور کر دی ہے. ادروائز وہ ایک وہ جو 3 ایڈیٹس والے جو ایک کریکٹر تھے جن سے انسپائر ہو کے 3 ایڈیٹس بنی تھی لداخ کے جو ایکٹیوسٹ ہیں جو ہنگر سٹرائک پہ تھے, وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں. راہل گاندھی بھی وہاں شامل ہو گئے ہیں, وہ ان کو اریسٹ بھی کیا گیا, چھوڑا بھی گیا. آپ کو لگتا ہے یہ تحریک جو ہے یہ مودی کے لیے کوئی آنے والے وقت کے اندر کوئی پرابلمٹک ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے کہ سری لنکا, بنگلہ دیش, نیپال, بنگلہ دیش کے بعد اب اسی طرح کا ایک چھوٹے سائز کا پیٹرن جو ہے وہ انڈیا کے اندر سٹارٹ ہوا ہے. اور اس کے اندر طلبہ کی موومنٹ جو ہے اس کی وجہ ہے کہ طلبہ کے اندر بھی ایک بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے, اور اینٹی ہندوتوا جو سوچ ہے اور جو وہاں کے لبرلز یا ماڈسٹ لوگ ہیں وہ مودی کو پسند نہیں کرتے, چاہے وہ میجورٹی میں کیوں نہ ہو. لیکن چونکہ مودی اس ٹائم گورنمنٹ کے اندر ہے تو وہ ان کا زور زبردستی زیادہ چلتی ہے. آپ دیکھیں مودی جب پہلے پرائم منسٹر بنا تو وہاں پہ ایک عام آدمی پارٹی کی دہلی کے اندر گورنمنٹ بن گئی تھی. ہاں جی, تو یہ ایک ٹرینڈ چینجنگ معاملہ ہوتا ہے. اب دیکھیں جو کانگریس ہے یا دیگر جو پارٹیز ہیں یا جن لوگوں نے سپورٹ کرنا شروع کیا ہے ان کے پاس اپنی اتنی اسٹرینتھ نہیں تھی. کسی اور پارٹی نے آ کے پلیٹ فارم کے اوپر انیشیٹ کیا تو انہی لوگوں نے سمجھا کہ اسی پلیٹ فارم پہ آ کے ہم ان کو سپورٹ دیں تو شاید یہ معاملہ جو ہے فلرش کر جائے, چیزیں بڑھ جائیں اور اس کو آگے لے کے چلے جائیں. ایک کوشش ہے, معاملہ کر سکتے ہیں, کسی ٹائم پہ یہ فلیئر اپ بھی ہو سکتا ہے, پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انٹرنل فورسز اور ایکسٹرنل جو معاملات اس کے ارد گرد, دہلی کے ارد گرد ہیں وہ کیا سپورٹ کرتے ہیں, اندر کتنی اسٹرینتھ ہے, کیا سپورٹ ہے, ریسورسز کیا ہیں, اور کے اندر کریج ہے, نروز کتنی اسٹرانگ ہے, کتنا لمبا وہ پرلونگ کر سکتے ہیں. پالیٹکس تو نام ہے اسٹرانگ نروز کا اور پرلونگ کرنے کا. جو جتنی زیادہ لمبی جدوجہد کر لے وہی سروائیو کرتا ہے, وہی ونر ہوتا ہے, وہ چاہے جیل میں جائے, چاہے مار کھائے یا جو بھی کرے. تو اس ساری چیز کے اندر یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. کیا میرا خیال سے تو جتنا بڑا انڈیا کا سائز ہے, جتنی بڑی آبادی ہے, تو اگر یہ لوگ وہاں پہ بیٹھ کے تھوڑا سا ٹائم پر لانگ کر گئے تو بہت ساری فورسز, پولیٹیکل فورسز, سول سوسائٹی آگے ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دے گی اور ان کی جو ہے تحریک بڑھنا شروع ہو جائے گی. میرا ذاتی انالیسس یہ ہے. ٹھیک ہے نیائی صاحب, آپ کی بھی میں چاہوں گا کہ 2 منٹ بس ہیں, میرے پاس ٹائم شارٹ ہے. میں چاہوں گا تھوڑا سا پریسائز وے میں یہ ضرور بتائیے کہ آپ کو جس حد تک یہ تحریک بڑھی ہے, کیونکہ دیکھیں 2 کروڑ 10 لاکھ تو فالوور ہیں صرف انسٹاگرام کے اندر, اور وہ بے روزگاری کی شرح بھی بہت ہے. وہاں پر کمپنیز بند ہوئیں, یہ ٹیرف یو ایس اور انڈیا ٹیرف کے بعد وہاں پہ بے روزگاری پہلے سے بہت زیادہ ایک دم بڑھی. وہاں پہ ان کو کاکروچ کہا گیا, کہا ایک طرح سے اس کے لیے وہ انہوں نے اس کو ایکچولی سمبل بنا لیا ہے, اور وہ کاکروچ جو ہیں وہ اب اکٹھے ہو گئے اور وہ پھر کس لیول کی طاقت بن سکتے ہیں. یہ جو فینومینا ہے یہ انڈیا میں بھی, چونکہ انسپریشن بھی کہیں نہ کہیں دنیا بھر میں وہ عرب سپرنگ سے شروع ہوئی تھی, کہیں نہ کہیں وہ پریویل کرتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی اس لیول کی موومنٹ بن سکتی ہے جو مودی حکومت کے لیے خطرہ بن جائے؟ میں نے پہلے آپ کو کہا کہ وہاں کی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی جو سوچ ہے وہ اس کو ایک حد تک دبایا گیا تھا, تو اب وہ باہر آ رہی ہے آہستہ آہستہ. جیسے کہ آپ نے خود اپنے بیانیے میں کہا کہ چیف جسٹس کے ریمارکس کے بعد وہاں کی جو اسٹوڈنٹ یونینز تھی وہ کھڑی ہوئے, اسٹوڈنٹس کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ موومنٹ بڑی تیزی سے اوپر جا رہی ہے, وہ مومنٹم پکڑ رہی ہے. تو اصل تو وہی بات آ جاتی ہے کہ جو مودی کا جو چہرہ ہے وہ اس نے انڈیا کا جو اصل چہرہ ہے اس کو بالکل بھدا کر دیا ہے. کیونکہ انڈیا بیسیکلی اپنے آپ کو لبرل کہلاتا تھا, ماڈریٹ کہلاتا تھا. اس چہرے کے چینج ہونے سے وہاں کے لوگوں کے لیے بڑی مشکلات آئی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایون اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے سے پہلے اس کا جو فارن پالیسی جو اپنا پیلسٹین کے حوالے سے تھی, مودی سے پہلے وہ بالکل ڈیفرنٹ تھی, ایران کے حوالے سے بالکل مختلف تھی, JCC کے حوالے سے بالکل مختلف تھی. آج آپ دیکھا ہوگا کہ آپ وہ انڈیا جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا اور وہاں پہ
ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ جو تقاریر کر رہی ہیں وہ بھی بڑی مطلب عجیب بھی ہیں. جی نصیر الدین شاہ صاحب نے جو کہا کہ نااہل شخص جو ہے وہ جب وزیر اعظم بن جاتا ہے، نااہل شخص وزیر اعظم بن جاتا ہے تو پھر وہ چاہتا ہے کہ سارے نااہل ہو جائیں اور وہ ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو وائسز وہاں نکلنا شروع ہو گئی ہیں جو دبی ہوئی تھی. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے پہلے آپ کو یہی بات کی ہے. آپ دیکھیں ان کی جو فورن پالیسی ہے اس کے اوپر جو ہے ایون ان کی کانگریس میں اور ان کی جو لیڈرشپ ہے اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بہت حد تک اور بذات خود اس کے اندر جو پارٹی کی اس میں بھی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہے کہ ہماری جو فورن پالیسی ہے وہ فیل ہو چکی ہے اور پاکستان الحمدللہ اس میں کامیاب ہوا ہے اور فورن پالیسی میں. اور اسی طریقے کے ساتھ آنے والا وقت جو ہے وہ آپ کو کچھ دنوں کے اندر وہاں پہ انڈیا کے اندر جو تبدیلیاں ہیں وہ نظر آئیں گی. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ امجد خان نیازی صاحب. تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کیا تھا. ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی صاحب نے نون لیگ سے ذوالفقار علی بھٹی صاحب پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے تھے. ناظرین جو امپورٹنٹ اس وقت بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے کہ جو سچویشن پاکستان نے جس دن سے بھارت کو شکست دی ہے وہ 10 مئی جو ہے وہ اس وقت سے بھارت جو ہے نا اس کا جسے کہہ لیجئے کہ وہ ڈکلائن شروع ہو چکا ہوا ہے اور ہوتے ہوتے معاملہ اب یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ کاکروچ کے نام سے جو پارٹی بنی کاکروچ جنتا پارٹی اس نے اس وقت مودی کی نیندیں حرام کر دی ہیں. اور اگر مودی نے ذرا سی وہ غلطی کی جو بنگلہ دیش میں ہوئی تھی، سری لنکا میں ہوئی تھی، تو اس چنگاری کو آگ بننے میں کوئی دیر نہیں لگے گی. اور اگر یہ آگ بن گئی تو پھر وہ مودی حکومت جس کے آگے کوئی کانگریس سمیت کوئی پارٹی کھڑی نہیں ہو رہی تھی وہ شاید آپ کہہ لیجئے کہ کسی بھی لمحے جو ہے وہ آگ بھڑکی تو وہ اس کو جلا کر راکھ کر دے گی مودی کی جو امپائر بنائی گئی ہے. کیونکہ اس کے پیچھے بہت سا فیول ہندتوا کی شکل میں بھی ہے اور وہ تمام لوگ، وہ تمام اقلیتیں، وہ تمام جو سین وائسز، سیکولرزم وہاں موجود تھا اس کو دبا دیا گیا تھا. وہ کسی بھی وقت وہ جو ہے نا وہ اس کا فیول بن کر مودی کی حکومت کو الٹا سکتی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اب مودی حکومت اس کو کیسے ٹیکل کرتی ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. کل نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.